قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے تو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے عذاب الہی پر کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ آج موجودہ حالات کے حوالے سے، سیلاب کے حوالے سے دو قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب، اور دوسری طرف ہمارے پڑھے لکھے لوگ وہ بڑی شدت کے ساتھ اس کی نفی کر رہے ہیں، اور وہ پوسٹ بھی وائرل ہو رہی ہے کہ ہم جسے اللہ کا عذاب کہتے ہیں وہ اہل یورپ اس کو مس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ آپ کی نظروں سے بھی یقیناً اس طرح کی پوسٹیں گزری ہوں گی۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب ہوتا کیا ہے، سزا ہوتی کیا ہے۔ قرآن مجید کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا اصل میں جائے امتحان ہے، یہ سزا، عذاب اور جزا کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے کئی مرتبہ آئی ہے۔ ایک آیت تو یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگی، سورہ ملک کے ابتدا میں فرمایا گیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی بات کو سورہ کہف کے پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش لبھانے والا بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ جزا و سزا کی اصل جگہ آخرت ہے، یہ دنیا آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ سورہ فجر میں بڑی خوبصورت آیات ہیں، یاد کرنے کے لائق ہیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ قَالَ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی۔ پہلے بھی یقولو کے الفاظ ہیں، میں غلطی سے قالا کہہ گیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ پہلے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو آزمانے کے لیے اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کر دی، میری اہانت کر دی۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں، اصل میں تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین،
اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہو. اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، پھر قیامت کا نقشہ کھینچا کہ جب ہم زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب اور فرشتے آئیں گے قطار اندر قطار حاضر ہو جائیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم بھی لائی جائے گی. فَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس روز انسان کو نصیحت آئے گی. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت کس کام کی؟ تو یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. انڈیویجولز کا تو سارا جو جزا و سزا کا معاملہ ہے افراد کا، وہ آخرت میں ہے. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اجتماعیت کی سزا جو ہے وہ اس دنیا میں دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب فرمان ہے جو ہمارا عام تصور ہے اس کے ذرا اس سے ہٹ کر ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں اور بس زندہ رہنا ہمارا ہی حق ہے اور کافروں کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الملک یبقی بالکفر، کہ ملک کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. ظلم کیا چیز ہے؟ حق تلفی. جب ایک دوسرے کے حقوق پر ڈانٹ کے ڈالنے کا عام رواج ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں ذلیل کرے گا. اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں عذاب بھیجے گا. بات جب مغرب کی ہوتی ہے، ویسٹ کی ہوتی ہے، تو وہاں پر جو سب سے نمایاں چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہاں ظلم نہیں ہے، کفر ہے، ظلم نہیں ہے. انسانوں کے حقوق کی، نہ صرف انسانوں کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. تو بہرحال وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ملکوں کو قائم رکھے اور وہ ترقی کریں اور آگے بڑھیں. اور یہ سب کچھ بھی اصل میں انہی کا کیا جا رہا ہے. اب یہ تو باتیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں نا ساری، خاص طور پر پچھلے 5-6 ماہ میں تو یہ باتیں خوب کھل کر سامنے آئی ہیں کہ مغرب جو ہے وہ اپنے ہاں عدل و انصاف کو رائج کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے، لیکن مسلمان ممالک میں وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر عدل و انصاف قائم نہ ہو. یہاں کے حکمرانوں کو وہ شے دیتا ہے، قرضے دیتا ہے اور لوٹ مار کی اجازت دیتا ہے، خود راستے دکھاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب ظلم ہوگا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو حاصل کیا گیا تھا اسلام کے نام پر، اور بالکل شروع میں پاکستان بنتے ہی جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی اس نے جو آئین بنایا تو اس میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اور یہ بات طے ہو گئی کہ اس ملک پر اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہوگی اور یہاں کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکے گی. اسمبلی میں اس کے محرک مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ظاہر ہے وہ ایک عالم دین تھے، انگریزی بھی انہیں نہیں آتی تھی اور قانون دان بھی وہ نہیں تھے. تو جو ماہرین قانون اور دستور تھے انہوں نے بڑے آرام سے اس کلوز کو اس آئین کا ڈائریکٹو پرنسپل بنا دیا. یہ دیباچہ ہے آئین کا حصہ نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق نے آ کر 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو آئین کا حصہ بنایا. اب یہ کیا ہے؟ یہ آئین کی پہلی کلوز ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور اس میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی. لیکن پھر وہ بھی کوئی قانون دان نہیں تھے.
پھر کیا کیا کہ 2 ادارے بنوائے انہوں نے. ایک تو جو مشاورتی کونسل تھی، اسلامی مشاورتی کونسل، اس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا درجہ دیا. جو لوگ قانون کی زبان سمجھتے ہیں کہ کمیٹی میں، کونسل میں یہ کیا فرق ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں اس کو. مختلف ادارے ہوتے ہیں، کوئی کارپوریشن کہلاتا ہے، کوئی کمیٹی کہلاتا ہے، تو ان کی اپنی اپنی اتھارٹیز ہوتی ہیں. کوئی اتھارٹی کہلاتا ہے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ان کی جو حقوق ہوتے ہیں، پاور زیادہ ہوتی ہیں. تو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی اور یہ طے ہوا کہ یہ پاکستان کے سارے قوانین ان پر نظر ڈالتی رہے گی، اور جہاں جہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی کو سبمٹ کرتی رہے گی. اچھا، اب اس کو وہ رپورٹ کیسے سبمٹ ہوتی ہے کہ ایجنڈے میں ہوتا ہے کہ آج آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہوگی، اور وہ جو بنڈل ہوتے ہیں ان رپورٹس کے وہ ممبرز کے ڈیسک کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے. تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. اور جو اسپیکر کے نیچے وہ 3 کرسیاں ہوتی ہیں نا، درمیان میں وہ اسمبلی کے سیکریٹری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پریزنٹڈ، پیش ہو چکی ہے، نیکسٹ. یہ پیش ہو گئی، وہ غالباً ممبران اس کو گھر بھی نہیں لے کے جاتے ہوں گے، وہیں سے وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہوں گی. دوسرا کام یہ کیا کہ 8ویں ترمیم کے تحت شریعت کورٹس بنائے گئے کہ کوئی بھی شہری پاکستان کا مسلمان وہ کسی مفتی کے فتوے کے ساتھ اس عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کہ فلاں قانون جو ہے یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، اس کو بدلا جائے. لیکن وہاں بھی کیا ہوا، چپکے سے اس کو 2 بیڑیاں پہنا دی گئیں. نمبر 1 کہ جو پروسیجرل لاز ہیں ان کو یہ نہیں چھیڑ سکے گی کلاز. شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت پروسیجرل لاز کو نہیں چھیڑ سکے گی. یعنی وہ جو سارے یہ فوجداری قوانین اور دیوانی قوانین، اس کا جو پروسیجر مقرر کیا ہوا ہے اور جو پولیس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے وہ ویسے کا ویسا رہے گا. اور دوسرا یہ کیا کہ پابندیاں لگا دی اس پر کہ 10 سال تک شرعی عدالت مالی معاملات کے بارے میں کوئی پٹیشن انٹرٹین نہیں کر سکے گی. اور جو آئلی قوانین ہیں جو ایوب خان کے زمانے میں بنے تھے ان کو تو شرعی عدالت چھیڑ ہی نہیں سکے گی. جو ہی 10 سال پورے ہوئے، یہ ارلی 90s کی بات ہے، کہ فوراً پٹیشن آئی اور شرعی عدالت نے جو بینک کا سود ہے اس کو ربا کی ڈیفینیشن میں قرار دے دیا کہ یہ سود ہے، لہذا اس کے ختم کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اقدامات کرے. اس کے خلاف اپیل چلی گئی وفاقی شرعی عدالت میں. اس میں دوبارہ جو شرعی عدالت کا فیصلہ تھا اس کو کنفرم کیا گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، پہلے 1-2 بینکوں سے اپیل کروائی اور پھر گورنمنٹ بھی اپیل میں چلی گئی، اور شریعہ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں اپیل دائر کر دی گئی. اب کئی سال تک اس کا بینچ ہی نہیں بننے دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا، مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکال دیا، ایک اور جو جج تھے ان کو نکال کے 2 جج ایسے لا کے کہ جو جن کے بارے میں یقین تھا کہ وہ اس کو فیصلے کو اپہولڈ نہیں کریں گے، اور ہیئرنگ کر کے اور واپس بھجوا دیا. 14 نکات بنائے کہ یہ جو کنسیڈر نہیں کیے گئے ان کو وفاقی شرعی عدالت دوبارہ کنسیڈر کرے، حالانکہ وہ سارے 14 کے 14 نکات جو تھے وہ پہلے اس میں ایڈریس ہوئے تھے. اچھا، پھر 20 سال لگ گئے اس کو، اور کبھی جو ہے وہ بالکل جب چیف جسٹس ریٹائر ہونے کے قریب ہوتے تو بینچ پورا کر دیا جاتا، اور پھر جج ریٹائر ہو جاتا، پھر بینچ ٹوٹ جاتا. ہوتے ہوتے یہ جو آخری چیف جسٹس ہے جن کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا ہے، انہوں نے ڈیلی بیسس پر ہیئرنگ کر کے میں کر کے جانا ہے، اور وہ کر گئے. اور لیکن اب ہو کیا رہا ہے، ہیل و حجت ادھر کے ادھر کے. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپیل میں چلا گیا، اور ساتھ 2-3 اور بینک بھی چلے گئے اپیل میں. یعنی اب دوبارہ اپیل ہو گئی، اب پھر وہ سرد خانے میں چلا گیا.
یہ سود جو ہے یہ ظلم ہے، ایسا ظلم ہے کہ جو ظلم سہنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. خاص طور پر جو دو قسم کے سود ہیں نا، ایک تو یوزری، جو عام جو افراد ہوتے ہیں کہ جو پیسے دیتے ہیں لوگوں کو اور پھر ان سے ہر مہینے سود وصول کرتے ہیں، اس کو تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو زیادتی ہے. لیکن بینک کے سود کو تو عام طور پر غریب آدمی بھی اور امیر آدمی بھی اپنے لیے بڑا کوئی بلیسنگ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑا ہم پر احسان ہے. سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بینک کا سود ہے کیا. بینک جو ہے یہ غریب آدمی کے پیسے اکٹھے کر کے، غریب آدمیوں کے پیسے اکٹھے کر کے امیر آدمیوں کو دیتا ہے. اب سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے خیال میں کسی کو بھی کیش تنخواہ نہیں ملتی ہوگی. گورنمنٹ کا رول ہے نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ اکاؤنٹس ہی پاس نہیں کرے گا اگر جو ہے وہ کوئی ادارہ جو ہے، یہ تو خیر ایک بڑا ادارہ ہے، چھوٹی سی ہماری انجمن ہے فیصلہ آباد میں، انجمن خدام قرآن فیصلہ آباد، تو ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ کیش تنخواہ نہیں دیں گے، آپ تھرو بینک تنخواہ دیں گے، چیک دے کر. اچھا، فوری طور پر کیا ہے کہ ایک تو غریب آدمی وہ چیک بک کے پیسے بھی دے بینک کو، پھر وہ بینک کارڈ بنوانے کے بھی پیسے دے اور ہر فیسلٹی کے پیسے دے. تو آخر باقاعدہ جو ہے اس نے ایک شخص نے کہا جی میرا اس میں کیا قصور ہے. تو پھر باقاعدہ ہماری مجلس منظمہ نے طے کیا کہ یہ جو بینک چارجز ہیں یہ انجمن الخدام قرآن اپنے ذمہ لے گی، اس لیے کہ ہم نے ان کو مجبور کیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھولو. تو یہ ہے کیا؟ یعنی ایک صاحب آئے فیصلہ آباد مجھے ملنے کے، نوجوان تھے 2 حضرات، تو مجھے آ کے پوچھے بار بار کہ جی اسلامک فائنینسنگ جو ہے، اسلام فائنینسنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں کہا جی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں ایک ڈینٹل سرجن ہوں، دین کا اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت جو سمجھ دی ہے اس کی بنیاد پر میں دین کی خدمت کرتا ہوں، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. لیکن ان کی ساری گفتگو سے جب وہ چلے گئے تو میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے تھے. پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ میں دوسرے کے پیسے سے کاروبار کیسے کر سکتا ہوں. یعنی آپ سب لوگ جو ہیں، آپ کی تنخواہ بینک میں چلی جاتی ہے اور آپ بینک کارڈ سے یعنی ضرورت کے مطابق 10,000 نکال لیے، 2,000 نکلوا لیے، 4,000 نکلوا لیے، اور مہینے کے آخر تک بھی ظاہر ہے آپ کی کچھ ضروریات ہیں، کچھ مستقبل کے منصوبے ہیں کہ گھر بنانا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، بچے کو یونیورسٹی میں داخل کرانا ہے، آپ کچھ نہ کچھ پیسے وہاں رکھ رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ بینک میں جائیں کہ جی مجھے میرے اپنے پیسوں میں سے قرض دے دیں، بینک آپ کی کوئی خدمت نہیں کرے گا. جبکہ ایک ارب پتی کھرب پتی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس کھربوں ہوں وہ کھرب پتی ہے، وہ کھرب پتی نہیں ہے. کسی ارب پتی کھرب پتی کا ایک پیسہ بھی بینک میں نہیں ہوتا. وہ تو اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی اوور ڈرافٹ کرتا ہے، چیک لکھ کے دیتا ہے بینک سے قرض لینے کے لیے، اور بغیر کسی منظوری کے اور کسی پروسیجر کے اس کو گھر بیٹھے جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں. یہ ہے بینکاری کا نظام. اچھا، اوپر سے بیوقوف بناتا ہے کہ جی ہم تمہیں 1,000 کے 1,100 دیں گے، تم اگر 1,000 روپے ہمارے پاس جمع کراؤ گے تو ہم تمہیں 1,000 کے 1,100 دیں گے، اور آپ وہ 1,100 لے کر مارکیٹ میں جائیں تو وہ چیز کے جو پہلے آپ کو 900 میں مل رہی تھی وہ آپ کو 1,100 میں بھی نہیں ملے گی. مہنگائی کا جو عالم ہے، یعنی جو بھی اس پیسے کو استعمال کرتا ہے اور اس سے ایسٹ بناتا ہے وہ کمائی کرتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو کہنے کو وہ 25% سود ادا کرتا ہے بینک کو، لیکن اس سے جو کمائی کرتا ہے اور جو چیزوں کی وہ قیمت بڑھاتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے نا کہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ظلم کے ساتھ ملک نہیں رہتا، ہاں کفر کے ساتھ رہ سکتا ہے. اب آئیے عذاب کی طرف. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف. کوئی انڈیویجول
ظلم کر کے دندناتا ہوا یہاں سے جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی قوم، کوئی کمیونٹی بحیثیت مجموعی ظلم کو اپنا شعار بنا لے تو پھر وہ قوم جو ہے وہ اس دنیا میں سزا کی حقدار ہو جاتی ہے۔ میں تو ایک بینکاری کی مثال دی ہے نا، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اگر میرا بس چلے گا کہ میں آپ پر کوئی زیادتی کر لوں تو میں کر لوں گا، آپ کا بس چلے گا آپ ان پر کوئی زیادتی کر لیں تو کر لے گا، وراثت کا مال ہو۔ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ہمیں اپنی بہنوں کو ان کا حق دینے کو جی نہیں چاہتا۔ میں سوال نہیں کرتا ہاتھ اٹھوا کر آپ سے، اب گریبانوں میں جھانک لیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنی بہنوں کو ان کا وہ حق دیا ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے وراثت میں سے؟ تو کیوں نہ آیا صاحب؟ وہ زلزلہ آیا تھا جب 2005 میں، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واعظ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی عذاب کیوں نہ آئیں، زلزلے کیوں نہ آئیں، مسلمان گانے والیاں اور مسلمان گانے سننے والے، مسلمان ناچنے والیاں اور مسلمان ان کا ناچ دیکھنے والے، اللہ کا غضب کیوں نہ بھڑکے، عذاب کیوں نہ آئے، زلزلہ کیوں نہ آئے؟ اسی طرح ہم دیکھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی ظلم کو اختیار کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر عذاب بھیجے گا۔ تو جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 65 ہے، 7ویں پارے میں سورۃ انعام کی آیت نمبر 65، قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی کہہ دو کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ تم پر وہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے۔ اب اوپر کے عذاب بارش، آندھی، طوفان، اور یہ سارے کچھ جو ہے یہ اسی زمین پر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بارش اور قوم تباہ ہو گئی، اتنی بارش کے پہاڑوں کو بھی ڈبو دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا زمین کو بھی تم بھی نکالو پانی اپنا، تو پہاڑ بھی ڈوب گئے اور قوم غرق ہو گئی۔ اس کے بعد قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا آیا؟ 8 دن اور 7 راتوں تک ایک آندھی چلتی رہی۔ یعنی عام طور پر آندھی جو ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ چلتی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں تو 20 درخت آپ کو سڑک پر ٹوٹے ہوئے ملتے ہیں، بل بورڈ گرے ہوئے ملتے ہیں، صرف 15-20 منٹ کی آندھی کے نتیجے میں۔ اور یہ آندھی بھی وہ تباہ کرنے والی آندھی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ ہو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ کرنے والی، قوم کو تباہ کرنے والی آندھی، اور پھر وہ 7-8 روز تک چلتی رہے تو کسی کے پلے کچھ رہ جائے گا؟ یہ بھی ہوا۔ تیسرا فرمایا او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کے غصے کا مزہ چکھائے، یعنی ہمارے محاورے میں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے۔ اب ذرا غور کریں کہ آسمان سے بارش بھی برس رہی ہے اور انڈیا پانی بھی چھوڑ رہا ہے، تو زمین کے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی، اور ہمارے سیاستدان جو لڑ رہے ہیں ایک کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپس کا عذاب ہے۔ تو ہماری قوم اس وقت تینوں قسم کے عذاب میں مبتلا ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین میں سے بھی پانی نکل رہا ہے، اور ہماری قوم آپس میں لڑ بھی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مزہ چکھا رہا ہے۔ دیکھ لیں
کون خوش ہے؟ یعنی آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، خواہ آپ کا تعلق مسلم لیگ سے ہو، خواہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، لیکن سارے ہی عذاب میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں؟ پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، اب تو خیر سبزیاں جو ریسنٹلی مہنگی ہوئی ہیں یہ سیلاب کی وجہ سے ہوئی ہیں، کبھی سنا تھا آپ نے کہ 250 روپے کلو ٹماٹر ہوں، 150-200 روپے کلو آلو ہوں، اور پیاز وہ 250-300 روپے کلو تک پہنچ گیا. یہ تو خیر سیلاب کی وجہ سے، لیکن بہرحال آپس کی لڑائی وہ پھر ایک دوسرے کے، ان کی آپس میں سیاست ہو رہی ہے، لیکن پس کون رہا ہے؟ عوام پس رہے ہیں، ہم اور آپ پس رہے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وہ اتنا زیادہ محسوس نہیں کرتا، لیکن ہمارے ہاں امراء کی تعداد کتنی ہے، کتنے پرسنٹ ہے؟ عام جو ملازمت پیشہ آدمی ہے، خواہ وہ اونچے درجے کا ملازم ہو، خواہ وہ نچلے درجے کا ملازم ہو، ملازم ہوتا ہے، اور وہ بہرحال ان چیزوں کو بہت بری طرح محسوس کرے گا، اور محسوس کرے گا جیسے اس کو کوئی سزا مل رہی ہے، جیسے اس پر کوئی عذاب آیا ہوا ہے. تو یہ مضمون قرآن مجید میں نے کہا نا کہ کئی دفعہ آیا ہے. چند ایک میں نمونے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. سورہ روم میں ارشاد ہوا ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا بحر و بر میں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس لیے کہ لوگ توبہ کریں، رجوع کریں. سورہ سجدہ میں فرمایا گیا، یہ 3 آیتوں تو آپ یاد کر ہی لیں. سورہ سجدہ میں فرمایا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور مزہ چکھائیں گے ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ توبہ کریں، رجوع کریں. لیکن اب ہم 3 قسم کے عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن توبہ کی کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی وہ جو سیاسی کشمکش ہے اس کے اعتبار سے بھی جو خان صاحب کے حامی ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو میاں صاحب کے حامی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، جو زرداری صاحب کے حامی ہیں ان کے ساتھ ہیں. وہ ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہیں، لیکن کوئی توبہ طیب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عام مہم چلائی جائے، عام متوجہ کیا جائے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ ان تمام آیات میں آپ دیکھیں نا کیا ہے، شاید کہ یہ رجوع کر لیں. ہم چھوٹے عذابوں کا مزہ اس لیے چکھاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، رجوع کر لیں. تو جو اصل اس کا حاصل ہے، یعنی الٹا یہ بحث شروع کر دی کہ یہ عذاب ہے کہ نہیں ہے. تو جب یہ عذاب ہی نہیں ہے تو پھر توبہ کا سوال ہی نہیں ہے. یعنی آج سے پہلے تو یہی ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، زلزلہ آیا تو بھی اہل علم نے، علماء نے توبہ کی تلقین کی. اور مجھے یقین ہے کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے وہ توبہ کرتا ہے. یہ کراچی جاتے ہوئے ایک پاکٹ آتی ہے نا، ایئر پاکٹ، تو آتا ہے کہ جی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اور ذرا جھٹکے اس میں زیادہ لگ جائیں تو کلمے کی آوازیں بلند ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ ابھی ہمارا ایمان بالکل مرا نہیں ہے. ہم ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں، اور جہاز اگر ہچکولے کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چلو ہچکولوں میں سے نکال سکتا ہے. تو اسی طرح سیلاب کا عذاب ہو یا یہ سیاسی لڑائی کا عذاب ہو
زمین میں سے زلزلہ آئے یا کوئی اور مصیبت آئے تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ تائب ہونا چاہیے، توبہ تائب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سمجھے کہ یہ میری فلاں زیادتی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ہمارا عام جو سوچ کا انداز ہوتا ہے کہ جی میں تو ہوں 100% ٹھیک، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ ٹھیک کر لے اپنے آپ کو، وہ ٹھیک کر، وہ میں کیوں نہ ٹھیک کروں اپنے آپ کو؟ تو اپنی طرف انسان متوجہ کرے، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے بلنڈرز ہیں۔ کوئی اس فیلڈ میں زیادتی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے ایریا میں زیادتی کر رہا ہوتا ہے، لیکن زیادتی ہم سب کر رہے ہیں۔ جب شیطان انسان پر قابو پا لیتا ہے نا، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں دکھائے سب اچھا ہے، تیرے بغیر تو جمے کوئی نہیں۔ ایک لائٹ سی بات ہے، اسی طرح اگست کا مہینہ تھا تو تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس تھا، تو میں فیصل آباد سے بس پر آیا اور اجلاس میں شریک ہو گیا۔ دوپہر کو وقفہ تھا زور اور اثر کے درمیان، برسات کا موسم تھا، تو ہمارے امیر صاحب نے وہ جا رہے تھے قرآن اکیڈمی لاہور کی طرف، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے راستے میں کلمہ چوک اتار دیں۔ میرے والدین حیات تھے، بڑے بھائی کے ہاں تھے عسکری 5 میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں چھوڑ دیں۔ میں نے کہا صبح آج سیر نہیں کی، شوگر کی وجہ سے مجھے سیر کرنی ہوتی ہے تو میں واک کر کے اندر جاؤں گا۔ کیونکہ برسات کا موسم تھا اور میں جب پیدل چل رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ دھوپ میرے سے کچھ فاصلے پر آگے آگے چلتی جا رہی ہے اور میرے اوپر مسلسل سایہ ہے، تو بڑا مزہ آیا مجھے، بس وہی آنے والی ہی تھی مجھ پر۔ تو مجھے خیال آیا کہ کہیں کوئی چکر ہی نہ ہو، تو میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً مجھ پر دھوپ آ گئی۔ وہ سایہ شیطان نے مجھ پر کیا ہوا تھا، اور وہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی آپ 4 دن 5 نمازیں با جماعت پڑھیں تو آپ کو شیطان جو ہے وہ فیل کرائے گا کہ یہ دنیا تیرے سر پہ ہی چل رہی ہے، یو آر دا یونیک ون۔ آپ تحفظ کریں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دکھائے گا یہ ہو تم۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلیت دکھائے گا تو پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم ہیں کیا، ہم کہاں کہاں انفیئر ہیں۔ ظلم کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ عدل جو ہے وہ فیئرنس ہوتی ہے نا، اور انفیئر میرا ہلکا لفظ ہے ظلم کے مقابلے میں، لیکن ہم کہاں کہاں انفیئر ہیں، کس کس پر زیادتی کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے گھر سے ہم شروع ہو جائیں تو ہم اپنے گھر والوں میں سے کس کس کے حقوق پر دست درازی کر رہے ہیں، پھر اپنی کمیونٹی میں، اپنی ورک پلیس پر ہم کہاں کہاں زیادتی کر رہے ہیں اس کا ہم جائزہ لیں۔ ہم سب میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، دوسرے کو نہ دیکھے، میں اپنے کو دیکھوں کیا ہے میرا کہیں یہی وہ گناہ تو نہیں جو آپ کو نہیں پتا۔ آپ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، میرا واز سن رہے ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، یو ڈونٹ نو ہو ایم آئی، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں اپنے گناہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، اور آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے گناہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے عذابوں کو ہم پر سے ڈال دے گا۔ نہ ہماری سیاسی قوتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالا تر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کنٹرول کرتا ہے، اور نہ عالمی جو استعمار ہے، امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دخل اندازی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو دانہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ کرپٹ ہوں، اور وہ ان کو دکھاتے رہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم یہ تم کھول دیں گے تمہارا کچا چٹا۔ اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے،
یہ پوری دنیا میں جو بعض ٹولے ہیں شریروں کے، وہ امریکہ تک کے حکمرانوں کی اور جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کی فائلیں بنا کے رکھتے ہیں، اور پھر اس کو وہ فائل دکھاتے رہتے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ یعنی 2 امریکہ کے صدور تو ہماری زندگی میں امپیچ ہوئے ہیں۔ نکسن امپیچ ہوا، بڑا زوردار صدر تھا، لیکن بس ان کو چونکہ ایک آنکھ دکھائی تھی اس نے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ پھر کلنٹن بڑا مضبوط صدر تھا، لیکن اس کو دن میں تیارے دکھا دیا انہوں نے۔ تو وہ کام جو ہے وہ اپنے ملک میں بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ بڑے ملک جو ہیں وہ پھر پوری دنیا میں یہ کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر کہ اس میں ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے اداروں کی مس مینجمنٹ کو بھی دخل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرا کام، آپ کا کام، آپ کا کام، آپ کا کام، جو اوور آل رزلٹ نکلنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں نکلنا۔ اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، اور یہ بات بھی آئی ہے سورہ شورى میں، یہ 2-3 آیات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سچ پوچھے تو جو ہمارے لچھن ہیں، ہر سطح پر بددیانتی، ہر سطح پر کرپشن، تو ہمیں تو سکھ کا کوئی سانس ملنا ہی نہیں چاہیے۔ ہماری تو چھترول جو ہے وہ سال کے 12 مہینے ہوتے رہنی چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے، وہ اگنور کرتا ہے، تب ہماری سروائیول ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر اگنور نہ کرے تو پھر ہم تو اس سے بڑے عذابوں کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری سنبھالنے کی، محسوس کرنے کی، ریئلائز کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اور جو ہمارے بھائی اس سیلاب میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خامیوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے، اور اب رحم فرمائے ہم پر۔ بہت ہو گئی ہے، ہم اس زیادہ سزا کی سکت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ سیاسی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اب رحم فرمائے اور ہمیں اس دلدل سے نکالے، تاکہ کوئی سکھ کا سانس ہو اور ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان بنائے۔ اور جو نقصانات ہوئے ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں، اربوں خربوں میں نقصان ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم کرپشن چھوڑ دیں گے تو بہت سے تو ہمارے فائدہ جو ہے فائنینشلی اسی سے ہو جائے گا کہ ہم نے کرپشن چھوڑ دی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے پر رحم کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے عذاب میں مبتلا ہیں، ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری پوری قوم کو معاف کر دے، اور ہمیں اپنے عذاب میں مبتلا نہ کر۔ ربنا لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، ربنا لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، ربنا لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔